سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. توجہ کے ساتھ ان کا بیان سماعت فرمائیں. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر عنایت سے آج ہم سب اس تقریب میں حاضر ہیں. دعا فرمائیں پروردگار عالم ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے ذیشان علماء کرام، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا ابو القاسم صاحب زیدہ شرفہ اور ہماری زینب مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب زیدہ شرفہ اور ہماری انجمن انوار القادریہ کے سرپرست حضرت علامہ مولانا محمد الطاف قادری صاحب اور دیگر علماء کرام، نعت خوانان عظام یہاں تشریف فرما ہیں. ان تمام کا آنا اللہ رب العالمین صاحب خانہ کے لیے برکت کا باعث بنائے. معزز سامعین، آج ہم 11ویں کی اس تقریب میں جمع ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک فرمان میں ارشاد فرمایا
من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو آج ان کی اس محفل میں فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے جمع ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو ہمارے شیخ کی خاص نظر عطا فرمائے۔ معزز سامعین، خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی ایک دوسرے کو تاکید کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی، وہ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی اس سورت کا آسان الفاظ میں نے ترجمہ عرض کیا۔ یاد رکھیے کہ جو کافر ہے وہ خسارے میں ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان الانسان لفی خسر میں ارشاد فرما دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس حصے کے اندر پروردگار عالم نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا۔ جو صاحب ایمان ہے، چونکہ وہ اللہ رب العالمین کی احکامات کی پاسداری کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، تو پروردگار عالم اسے یہ شان عطا فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح بخاری میں حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی اللہ رب العالمین کی محبوبیت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، جسے پروردگار عالم اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پروردگار عالم جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یاد فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں، تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل، یہ جو فلاں آدمی ہے، میں پروردگار رب العالمین اس بندے سے محبت رکھتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل تم آسمان میں جاؤ اور اہل آسمان میں یہ اعلان کرو کہ یہ جو فلاں آدمی ہے پروردگار بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
پھر پروردگار عالم اس بندے کے لیے اس بندے کی محبت زمینوں میں رکھ دیتا ہے تو تمام زمین والے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ہر طرف اس کا شہرہ ہوتا ہے، ہر طرف اس کے محبین موجود ہوتے ہیں. پروردگار لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دیتا ہے. آج جو ہم یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، یہ عکاس ہے اس بات کا کہ پروردگار عالم نے جناب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا محبوب بنا لیا. ان سے حضرت جبرائیل بھی محبت فرماتے ہیں، تمام آسمان والے بھی حضور غوث پاک سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر آپ کی محبت زمینوں میں رکھ دی گئی تو زمین والے بھی محبت کرتے ہیں. وگرنہ دیکھیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 561 ہجری میں ہوا. 561 ہجری میں انتقال کر جانے والے شخص کا ذکر اگر 1443 ہجری میں دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہو تو اس سے یہی اخذ کیا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا کہ جب اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا تو 400 محبت کو بانٹ دیا. اب تمام زمین والے ان سے محبت کرتے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے پروردگار عالم ان قریب ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. پھر کوئی کہاں سے آئے گا، کوئی کہاں سے آئے گا، لیکن جب اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں آئے ہو تو کہے گا کہ محبت لے آئی ہے. آج اگر میں یہاں پہنچا ہوں تو مجھے محبت لے آئی ہے. خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ نے ہمارے شیخ کو یہ عزت اور عظمت عطا فرمائی. یہ تو بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے متعلق میں نے مختصر سی گفتگو کی. دراصل مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری سے ایک حدیث پاک عرض کرنی ہے جس کے راوی جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کی والدہ محترمہ سیدہ زینب بنت حمید رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کی بیعت قبول فرما لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی تو آپ نے سیدہ زینب سے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ابھی بہت چھوٹا بچہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا
اور انہیں برکت کی دعا عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ لے کر اپنے گھر چلی گئی، یہ جوان ہو گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں برکتوں سے نوازا، چونکہ انہیں برکت کی دعا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اس حضرت عبداللہ کو یہ شان عطا کی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کوفے کا قاضی مقرر فرمایا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بھی کام کرتے اللہ رب العالمین انہیں برکت سے سرفراز فرماتا۔ ان کے پوتے حضرت معبد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام صحابی رسول یعنی اپنے دادا کے ساتھ بازار جاتے، اور یہ حضرت عبداللہ اپنے پوتے کو خود ساتھ لے جاتے، جب بھی کوئی چیز خرید فرماتے تو ان کے یہ پوتے ان کے ساتھ ہوتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ پوتے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بازار میں خریداری کر رہے تھے کہ وہاں پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ حضور آپ اپنی تجارت میں ہمیں شامل فرمائیں، آپ ہمیں اپنی تجارت میں شامل فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں معتبر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو تو خود تجارت کے اصول و ضوابط معلوم ہیں، آپ خود اپنی تجارت کرو، میری تجارت میں تم کیوں شراکت دار ہونا چاہتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور ہم آپ کی تجارت میں اس وجہ سے شریک ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو تجارت ہے اس تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی تجارت میں برکت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب حضرت عبداللہ بن ہشام نے اپنی تجارت میں شریک فرما لیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عروہ بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برکت کی دعا سے نوازا۔ صاحب مشکات اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 1 دینار عطا فرمایا اور فرمایا کہ آپ جاؤ میرے لیے 1 بکری لے کر آؤ۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے اس 1 دینار کی 2 بکریاں خرید کی۔ جب میں نے 2 بکریاں خرید کر لی تو فرماتے ہیں کہ اسی وقت 1 بکری 1 دینار کی میں نے بیچ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ دینار بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا اور بکری بھی پیش کی۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عروہ یہ کیا کہ بکری بھی لے آئے اور دینار بھی ساتھ واپس لے آئے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے 1 دینار کی 2 بکریاں خرید کی, 1 بکری میں نے 1 دینار کی بیچ دی, یہ دینار ہے, اور دوسری بکری میں اٹھا کے لے آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1 دینار کو صدقہ کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا اور بکری کو قبول فرمایا. حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت کی دعا عطا فرمائی. راوی فرماتے ہیں کہ لوشترا کانا لوشترا ترابا لربح فیہ, کہ اگر حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ مٹی بھی خرید کرتے تو اللہ رب العالمین اس مٹی سے انہیں نفع عطا فرماتا. لوشترا ترابا لربح فیہ, کہ اگر وہ مٹی بھی خرید کرتے تو اللہ رب العالمین اس مٹی سے انہیں نفع عطا فرماتا. محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ برکت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا سے نوازا. تو جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تجارت میں شریک ہوئے, تو راوی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ان کا نفع اتنا بڑھ جاتا تھا کہ یہ ایک اونٹ کا مال جمع کر لیتے اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے. یعنی جتنا مال یہ بیچتے اس سے زیادہ انہیں نفع میں مل جاتا. یہ برکت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی. محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو, جس وقت تم تجارت کرنے جاتے ہو تو اپنی تجارت میں اللہ کے نیک بندوں کو شریک کر لیا کرو. اپنی تجارت میں اپنے علماء کو شریک کر لیا کرو, اپنے شیخ طریقت کو شراکت میں شامل کر لیا کرو کہ یہ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں برکتوں سے نوازتا ہے. جب تم انہیں اپنا شریک کرو گے, انہیں شراکت دار بناؤ گے, تو پروردگار ان کی برکت تمہاری تجارت میں بھی ظاہر فرمائے گا. اسی وجہ سے اگر ہم اپنے آبا کو دیکھیں, 25-30 سال اگر پہلے ہم چلے جائیں جب ہم نے ترقی نہیں کی تھی, آج تو ہم ترقی کر گئے کہ ہمارے تعلقات ایسے لوگوں سے جڑ گئے کہ جنہیں اللہ کے ولیوں سے عداوت ہو گئی. جب ہم نے ایسے لوگوں سے تعلق رکھے, اپنے تعلقات کو جوڑا, تو پھر ہم ان تمام برکات سے محروم ہو گئے. اگر ہم 30 سال پیچھے چلے جائیں اور اپنے والدین یا اپنے بزرگوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ ہمارے آبا, ہمارے بزرگ اپنی تجارتوں میں کبھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کیا کرتے تھے کہ میری کاروبار کا اتنا فیصد جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے لیے ہوگا. اور آج بھی جنہیں اللہ رب العالمین نے ان سعادتوں سے نوازا ہے وہ آج بھی کرتے ہیں. لیکن کیا ہے, جو کرتے ہیں وہ ہوں گے جنہوں نے ترقی نہیں کی ہوگی, کہ انہوں نے اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھنے والوں کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا ہوگا. اور جن کو ذرا جلدی ترقی کرنی تھی انہوں نے تعلقات جوڑے تو ان ساری برکات سے محروم ہو گئے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جو برکت میسر ہوتی ہے
وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بندوں سے محبت کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اور جو عداوت میں چلا جاتا ہے یا پھر اپنی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ رکھ لیتا ہے تو پھر وہ ان تمام برکات سے محروم ہو جاتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی برحق بنا کر بھیجا تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ فرمایا جو تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے ان بوڑھے والدین کی برکت سے ملتا ہے. جو تمہیں رزق ملتا ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ان نیکوکار فرما برداروں کی وجہ سے ملتا ہے. تو جس وقت ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس 11ویں کی محفل میں آئے ہیں تو ہمیں اس سے یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے آبا وہ ان اولیاء کاملین سے محبت رکھا کرتے تھے. وہ ان اولیاء کاملین کو اپنی تجارتوں میں شامل رکھا کرتے تھے, شراکت دار بنایا کرتے تھے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کمانے والا ہوتا تھا پورا گھر سکون سے زندگی گزارا کرتا تھا. ایک آدمی کام کرتا تھا تو سب کو کفایت کر جاتا تھا. اور آج بوڑھے باپ سے لے کر چھوٹے بچے تک ہر ایک کام پہ لگا ہوا ہے. لیکن جب ایک ہفتے کا راشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو واپس آتے ہوئے بخار ہو جاتا ہے کہ پھر اگلے ہفتے میں کیا کریں گے. تو یاد رکھیے وہ برکات کہ جن برکات سے ہمارے بزرگ فیض یاب ہوا کرتے تھے ہم ان برکات سے محروم ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جہاں سے وہ برکت حاصل کیا کرتے تھے, جس طریقے سے وہ برکت حاصل کیا کرتے تھے, ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی, وہ طریقہ چھوڑ دیا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں, ہم جس وقت خواجہ اجمیری سے محبت رکھتے ہیں, داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت رکھتے ہیں, تو اللہ کے ان نیکوکار لوگوں کو اپنی تجارتوں میں شامل کریں, ان کو اپنی تجارتوں میں حصے دار بنائیں. پروردگار عالم ان کی برکت سے جو رزق میں برکت عطا فرمائے گا وہ برکت ہوگی جو ہمارے بزرگوں کے پاس ہوا کرتی تھی. بصورت دیگر ہم جس طرح تنزلی کی طرف جا رہے ہیں یہی تنزلی اسی طرح برقرار رہے گی, چونکہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو نظر انداز کر کے, اللہ رب العالمین کے احکامات سے روح گردانی کر کے آج تک اگر امم سابقہ میں بھی دیکھا جائے تو کوئی عروج حاصل نہیں کر سکا. عروج کا حاصل ہونا وہ اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو اختیار کیا جائے. صاحب ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پاسداری کیا کرتے تھے, اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرتے تھے, تو پروردگار عالم انہیں تمام برکات سے مستفیض فرماتا. اور آج جب وہ صاحب ایمان کے ترقی اختیار کرنے کے لیے اور جلد از جلد عروج حاصل کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کے اطوار کو چھوڑ کر طریقوں سے روح گردانی کر کے جب اس نے یہ سوچا کہ میں کوئی منزل پالوں گا تو اسے پہلے والی منزل بھی چھوٹ گئی. آج وہ اس طرح لٹکا ہوا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اصحاب کا جو معاملہ تھا وہ بطور تمثیل میں نے عرض کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ شان عطا فرمائی تھی. یاد رکھیے اگر یہ طریقہ غلط ہوتا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی انہیں اپنی تجارت میں شریک نہ فرماتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام کبھی بھی ان کی تجارت میں شریک نہ ہوتے، بلکہ اس حدیث پاک میں تو حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام نے جب یہ پوچھا کہ آپ میری تجارت میں شریک کیوں ہونا چاہتے ہیں، آپ کو خود تجارت کے اصول و ضوابط معلوم ہیں تو آپ خود تجارت کیجئے، تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ جناب چونکہ آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں سے نوازا ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو اپنی تجارت میں شریک کرنا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت آپ کو تجارت میں ملے گی اور ہم اس نفع میں شراکت دار ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہزادے یعنی جناب حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل میں آئے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم واپس اپنی آبرو اپنی عزت کو واپس ویسے بحال جب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آبا یعنی اپنے والدین اپنے اجداد کے اطوار کو اختیار کریں گے. بصورت دیگر کبھی بھی ہم عروج نہیں حاصل کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے اسی بات کو سمجھا جا سکتا ہے. بہرحال خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے محبوبوں کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو رکھ دے گا اور وہ چاروں طرف سے ان سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی کہ آج روئے زمین پر ان سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں اور وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ہمارے شیخ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا کھویا ہوا وقار واپس عطا فرمائے. ہمارے ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پاک کو سربلندی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.